میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں کراچی کے مشہور نوحہ خواں فرحان علی وارث صاحب، جو کہ نوحہ امام حسین اور بیبیوں کے غم بیان کر کے اس وقت حق اور باطل کی اس جنگ کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ جی سر، میں آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ امام حسین بے شک تمام عالم انسانیت کے لیے ایک حق اور ایک جستجو اور ایک علم کی اور ایک جہاد کی علامت ہے۔ بطور معاشرہ ہمیں ایک عام آدمی کو ان سے کس طرح سے وہ فیضیاب ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ آپ کے توسط سے امام حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچے۔ دیکھیے، امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں زندگی کا ہر پہلو نظر آتا ہے، ویسے امام حسین علیہ السلام کے کردار میں زندگی کا ہر پہلو نظر آتا ہے، کیونکہ رسول خدا نے کہا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اس کا گوشت میرا گوشت، اس کا خون میرا خون، اس کا دوست میرا دوست، اس کا دشمن میرا دشمن۔ خواہ اپنے دوستوں سے کیسے پیش آنا ہے، یہ امام حسین نے اور رسول خدا نے بتایا۔ جیسے رسول خدا پر ایک یہودی عورت کچرا پھینکا کرتی تھی، انہوں نے اپنا کردار اس طرح سے دنیا کو دکھایا کہ جب وہ بیمار ہو گئی تو اس کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ یہاں امام حسین کو کربلا میں یزید کے لشکر کے سپاہی حر نے رستہ روکا اور امام حسین اور بعد میں معافی مانگی تو امام حسین نے معاف کر دیا، حر کو علیہ السلام بنا دیا، اپنی ماں فاطمہ زہرا سلام کا رومال عطا کر دیا۔ اور مولا حسین علیہ السلام کا بھی قول ہے، مولا علی علیہ السلام کا بھی قول ہے کہ دشمن کو 1000 موقع دو کہ وہ تمہارا دوست بن جائے، دوست کو کبھی موقع نہ دو وہ تمہارا دشمن بن جائے۔ تو انہوں نے اپنے دشمنوں کو 1000 موقع دیے کہ قریب آ جائیں، کیونکہ وہ صرف اسلام کلمہ گو حضرات کے ہدایت کے لیے نہیں آئے تھے، وہ کل انسانیت کی ہدایت کے لیے آئے تھے۔ ان کے در پر جو بھی آ جائے ان کے کردار کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لاتا تھا، یا رسول کے گھرانے کے کسی بھی شخصیت کو دیکھ لیں، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہمارا اول بھی محمد، درمیانہ بھی محمد، آخر بھی محمد، ہم سب کے سب محمد۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رسول ہیں سب کے سب، نہیں، محمد سے مراد یہ کہ جو کردار تمہیں مجھ میں ملے گا من ان ویسا ہی میری اولاد میں تمہیں ملے گا۔ تو اسی لیے اگر ہم اہل بیت کی سیرت کو اپنا لیں تو پھر ہم زندگی کے بہترین طریقے سے اپنی زندگی بھی گزار سکتے ہیں اور آخرت کو بھی بہتر طریقے سے ہم بنا سکتے ہیں۔ سر، نوحہ خوانی آپ ماشاءاللہ کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں ان کی شان میں کلام، تو لکھتے ہوئے کیا تصور آپ کے ذہن میں ابھرتا ہے؟ کیونکہ ہر کسی کا ایک تخیل ہوتا ہے، آپ اپنے تخیل کو کن الفاظ میں بیان کریں؟ دیکھیے، لکھتا تو میں نہیں، لکھتے تو شاعر ہیں، میں صرف پڑھتا ہوں۔ ہاں، یہ کہ ہم جب تیار کرتے ہیں کلام تو جو بھی مجلسوں میں ہم نے روایتیں سنی ہوتی ہیں یا کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، اس میں کوشش کرتے ہیں کہ اس منظر کی طرف ہم چلے جائیں۔ پہلے اپنے آپ کو ڈھالنا پڑتا ہے اس مقام پر، اپنے تصور کو اس مقام پر لے کر جانا پڑتا ہے، اور جب وہ تصور کی طرف چلا جاتا ہے، اس مقام کی طرف ہمارا تصور چلا جاتا ہے تو آنکھوں کے آگے ساری چیزیں آتی ہیں۔ لیکن مولا فرماتے ہیں کہ خیال ایسا رہے کہ جس میں ہماری بے حرمتی نہ ہو رہی ہو۔ اسی لیے کربلا کا پھر اپنے آپ کو احساس رکھتے ہیں۔ اگر بی بی سکینہ کا کلام رکھا ہے تو سوچتے ہیں کہ آپ اگر خود سائجی سے، میں صاحب اولاد ہوں، مجھے مولا نے بیٹی دی ہے، تو مجھے احساس ہونا شروع ہوا کہ حسین کی سکینہ پر کیا ظلم ہوئے ہوں گے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ مولا فرماتے ہیں جب تمہیں غم پہ رونا نہ آ رہا ہو نا، اگر جوان علی اکبر پر رونا آئے نہ آئے تو اپنے جوان کو ذہن میں رکھ کر رو لینا، تو وہی اجر و ثواب ملے گا۔ اگر تمہیں کس حسین کی سکینہ پر رونا نہ آ رہا ہو تو اپنی 4 سال کی بچی کو ذہن میں رکھ لینا کہ اس کے ساتھ ظلم ہوتا تو کیا ہوتا، یہ سوچ کر بھی تم نے گریہ کر لیا تو تم نے حسین کا حق ادا کر دیا۔ کربلا والوں کا جو پیغام تو پوری انسانیت کے لیے، لیکن خصوصاً اگر بچوں اور جو نوجوانوں کے حوالے سے ان کا کیا پیغام؟ دیکھیے، بچوں کے حوالے سے تو کربلا کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ علی اصغر کی شہادت بہت بڑا انقلاب لائی، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت بہت بڑا انقلاب لائی، اور انہوں نے صبر بھی اتنا کیا، جتنی عمر نہیں تھی اتنے زیادہ ظلم سہے۔ کربلا کے ہر شہید اور ہر بچے نے اپنی مثال قائم کی۔ غازی عباس جیسا جلال کسی کے پاس نہیں تھا، اور غازی عباس جیسی وفا بھی کسی کے پاس نہیں تھی۔ تو جوانوں کا یہ پیغام ہے، کبھی کبھی اشتعال میں آتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اطاعت اگر امام حسین کی کرنی ہے تو غازی عباس جلال میں تھے کہ مولا یزید کے لشکر نے پہرے لگا دیے، مجھے اجازت دیں، میں اکیلا کافی ہوں ان کے لیے۔ مولا نے کہا نہیں عباس، ابھی جنگ نہیں کرنی، تلوار میان میں رکھنا، ابھی ان کی طرف سے پہل تھوڑی ہوئی ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام کی آواز پر، امام کی آواز پر مولا عباس جیسا جری اپنی تلوار کو نیام میں رکھا رہا
کیا ایک شاعر کا بڑا خوب ہے کہ کیا جری تھا جنگ کے میدان میں، آرزوئے جنگ سے لڑتا رہا. اور پھر جب صبح پہلا تیر چلا ہے نا تو مولا عباس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی. اس لیے نہیں کہ تیر چلا ہے، اس لیے کہ ان کی طرف سے پہل ہو گئی، اب مجھے اجازت مل جائے گی. فوراً گئے کہ آقا اب تو تیر چل گیا ہے، تو کہا کہ تم تو میرے لشکر کے سالار ہو. تو عزادار بس مجھے یہ بتانا ہے آپ لوگوں کو کہ جوان بھی اپنے جذبات پہ اگر قابو پانا چاہے تو غازی عباس کی طرح کہ اگر اطاعت حسین ہو تو اپنی شخصیت کو سامنے نہیں رکھنا، پھر حسین کو مقدم رکھ لے. تو وہ جوانوں کو یہ درس ہے، ہر جوان کو، یہ نہیں کہ صرف شیعہ کو، کہ اگر حسین کا نام سامنے آ جائے تو پھر عباس کی طرح اطاعت کریں. جی جیسا کہ آپ نے گفتگو سنی، ان کا کہنا تھا کہ بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت اس ایک واقعے سے سبق لے کر اپنی زندگی کو بنا سکتے ہیں. جی